الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. یہ وہ اعزاز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوگا اور نہ اب قیامت تک کسی کو حاصل ہوگا. انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث تشریف لائے. ان میں رابطے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ رکھا تھا کہ جبریل امین تشریف لاتے اور اللہ کا کلام سنا کر جاتے، اور کچھ پیغمبروں کو نئی کتاب نہیں دی گئی. وہ جو پچھلی امت کی کتاب تھی، پچھلے نبی کی کتاب تھی، وہی کتاب دی گئی، اور اس کے ذریعے سے نبی کا رابطہ اپنے پروردگار سے تھا. جب اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا اور نبوت کے سونے کی زنجیر کو آخری تکمیل کے مراحل سے گزارا، تو اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ درمیان سے سارے حجابات ختم کر دیے جائیں، درمیان سے سارے واسطے ختم کر دیے جائیں. جبریل امین کا واسطہ، وحی کا واسطہ، کتاب کا واسطہ، اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا کہ تھوڑی سی مدت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس بیت اللہ سے پہنچایا اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، ان کی ارواح کو جمع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کو نماز پڑھوائی. پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے سمائے دنیا، اور پھر سمائے دنیا سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اس بلندی تک پہنچایا جس بلندی کی طرف جاتے ہوئے جبریل امین نے کہا اس سے آگے ہماری جانے کی جرأت نہیں. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلایا، اور اللہ نے اپنے بندے سے کیا گفتگو کی اس سلسلے میں. چونکہ نہ کرامن کاتبین ساتھ گئے، نہ جبریل امین ساتھ گئے، اور کوئی اور واسطہ ساتھ نہیں گیا، اللہ رب العالمین اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، تو آپس میں جو گفتگو ہوئی وہ کوئی نہیں جانتا. یقینی بات ہے کہ
محبوب کا محبوب جب ملاقات ہوئی ہوگی تو کیا راز و نیاز کی گفتگو ہوئی ہوگی، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے، کہیں پر بھی کوئی موقع اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی امت کو شامل فرما لیا، حتیٰ کہ رخصتی کا وقت آیا، دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے ہیں اس میں ایک جملہ اپنی امت کے لیے فرمایا، اور حشر کے میدان کے اندر جب سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایسی ذات سے ملاقات ہو رہی ہو جو ذات تمام خزائن کی مالک ہو، تمام کائنات کی پیدا کرنے والی ہو، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا ہلتا نہ ہو، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تذکرہ نہ کیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین سے شرف کلامی ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی لگتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تذکرہ کیا کہ پروردگار آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا جو کسی نبی کو اعزاز نہیں بخشا، آپ نے مجھے معراج عطا فرمائی، یہ اتنی بلندی ہے کہ اس سے بلندی کسی کو حاصل نہ ہوئی نہ ہوگی۔ تو اے اللہ میری امت کے لیے کیا؟ تو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری امت کو اگر معراج حاصل کرنی ہے تو یہ معراج میں نے نماز کے اندر رکھی ہے، اور اپنی امت کو جا کر یہ تحفہ پیش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ایک لطیف اشارہ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے موقع پہ اپنی امت کی، اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر جب لاحق ہوئی کہ اے اللہ پچھلی امتوں نے تو ہزاروں سال عمر پائی ہے، میری امت کی عمر تو 65 سال 70 سال اس کے آس پاس ہے، تو میری امت کے اعمال کم ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ تمہاری امت ایک نیکی کرے گی ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے، اور وہاں پر یہ اعلان کیا کہ اگر اخلاص سے کرے گی تو ہم اس کو 70 گنا تک بڑھا دیں گے، اور پھر اگر مزید اخلاص ہوا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اے اللہ کے رسول ہم پھر وہ عطا کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، وہ اللہ لامحدود ہیں تو اللہ کی مرضی بھی لامحدود۔ اب آپ سوچئے کہ نمازیں دی گئی 50، اور 50 نمازوں کے اندر تخفیف کرتے کرتے 5 رہ گئیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول اکرم آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ہم ثواب 50 نمازوں کا لکھیں گے۔ تو آپ اس معراج کے واقعے سے اندازہ لگائیے کہ معراج کا پیغام ہے کیا؟ کیا معراج کا پیغام چراغاں کرنا ہے؟ کیا معراج کا پیغام اپنے طور پر عبادت کی نئی نئی شکلیں گڑھنا ہے؟ تو ہم
اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوئی ہے یہ 5 نبوی کو حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نبوی سے لے کر 63 سال کی عمر، 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ نے معراج منانے کے لیے کوئی خاص احکامات نہیں فرمائے، تو لہٰذا معراج اگر منانی ہے تو معراج منانے کے لیے 5 دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ مومن کی معراج ہے۔ اور اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اس نماز کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا ہے، آپ اندازہ فرمائیے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ ان کو دعوت دی جائے گی کل حشر کے میدان میں، جب اللہ رب العالمین اپنی پاؤں کی تجلی فرمائیں گے تو کہا جائے گا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب پاؤں تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے تعبیر کیا، وہ اللہ جانتے ہیں کہ پاؤں کی شکل کیا ہوگی، وہ نورانیت کیا ہوگی، کیونکہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو اس وقت جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ کیا ہوگا وہ سجدہ کر سکیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسا موقع، جس موقع پہ انسان اس تلاش میں ہوگا کہ کوئی آدمی ایک نیکی دے دے تاکہ میرا پلڑا جھک جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، ماں ایک نیکی نہیں دے گی، باپ ایک نیکی نہیں دے گا، بیوی ایک نیکی نہیں دے گی، بیٹی ایک نیکی نہیں دے گی، بیٹا ایک نیکی نہیں دے گا۔ اس موقع پر انسان یہ چاہے گا کہ ہم کو سجدے کا موقع مل جائے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا ان کو وہ موقع بھی میسر نہیں آئے۔ تو کتنی خطرناک بات۔ اور پھر نماز، حدیث کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اگر تم گفتگو کرنا چاہتے ہو تو نماز میں آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جو بندے کے قریب ہوتے ہیں، یا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے۔ اور اس سجدے کی حالت کے اندر جو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ یہ بتلایا گیا، سبحان ربی الاعلی، میں انتہائی پستی میں ہوں، میرا پروردگار انتہائی اعلیٰ ہے۔ یعنی عاجزی کی انتہا، کہ انسان اپنی ناک، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے اور وہاں پر اپنی پستی اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی رفعت کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ان سے زیارت کرنے کے لیے، تو کہنے لگے اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے مجھے بوسہ دے دیا۔ یعنی وہ لذت جو سجدے کے تصور کے ساتھ آتی ہے، اس لذت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو استحضار کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے 100 سال تک صحابہ موجود رہے، لیکن کسی صحابی نے معراج کے لیے ایک دیا نہیں جلایا۔ عشق کرنا ہے معشوق کی مرضی کے مطابق۔ عشق تو وہی ہے کہ اپنی مرضی کو معشوق کی مرضی میں چھپا دیا جائے، معشوق کی مرضی میں فنا کر دیا جائے،
اور اللہ رب العالمین سے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کون جانتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو یہ چیز اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہم کو معراج سال بھر مل سکتی ہے اور 5 وقت مل سکتی ہے، اور اگر کوئی چاہے تو نوافل کی شکل میں مل سکتی ہے۔ تو یہ معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، یہ ہے معراج کا اصل پیغام۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا ان چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، ان بدعملیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور پھر وہ سر صحیح ہو جاتا پھر کچلا جاتا، تو پوچھا گیا کہ یہ کون شخص ہے، اس کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بے نمازی ہے جو اذان کی آواز سن کے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا تھا۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ جماعت ہے، وہ جماعت چیتھڑے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے زقوم، انتہائی بدبودار، انتہائی زہریلا، انتہائی کڑوا، یہ ایک پھل ہے جو جہنم کی آگ کے وسط میں پیدا ہوتا ہے، وہ زقوم چر رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اعمال کی طرف آ جائیں، عملی زندگی کی طرف آ جائیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ان کے چہرے خنزیر کی طرح ہیں، اور ان کی زبان کھینچ کر ان کی پشت پر باندھ دی گئی ہے، اور بڑی بری حالت کے اندر ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، عدالت کے اندر گواہیاں بکتی ہیں، اور مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے عدالتی نظام کے اعتبار سے پاکستان افریقہ کے آس پاس کہیں نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ملک کے اندر عدالتی نظام دنیا کے اندر سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہر چیز وہاں فروخت ہو رہی ہے، انصاف بھی فروخت ہو رہا ہے، گواہی بھی فروخت ہو رہی ہے، بیان بھی فروخت ہو رہا ہے، بندے بھی فروخت ہو رہے ہیں، قاتل بنا کر مظلوم کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معراج کا پیغام ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھا گیا کچھ لوگوں کو ان کے ناخن پیتل کے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور تانبے کے ناخن سے وہ اپنی کھالوں کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ آج غیبت ہمارے ٹائم پاس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ معراج منانے کے لیے ہم نے چراغاں کر لیا لیکن غیبت نہیں چھوڑی، معراج منانے کے لیے ہم نے چراغاں کر لیا لیکن جھوٹی گواہی نہیں چھوڑی، معراج بنانے کے لیے ہم نے چراغاں کر لیا لیکن نماز کا اہتمام ہم سے نہیں ہو سکا، معراج بنانے کے لیے ہم نے چراغاں کر لیا لیکن ہمیں زکوٰۃ مکمل ادا کرنے کی توفیق نہ ہو سکی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا، ان کی جماعت گھڑے کی طریقے سے، کانچ کے گھڑے کی طریقے سے موٹے موٹے پیٹ ہیں، اور اس کے اندر سانپ بچھو لوٹ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ سود خور ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں
جن کے ساتھ الحاج لگتا ہے، جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ہر سال اپنے نام و نمود کے لیے مختلف خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن سود خوری کرتے ہیں، سٹہ خوری کرتے ہیں، جوا خوری کرتے ہیں، اور نہ معلوم کون کون سے طریقے سے حرام مال حاصل کرتے ہیں۔ معراج کا پیغام یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، اب ہم کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، 4 گواہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک گواہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ایک گواہ انسان کے اعضاء ہیں، اور ایک گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ انسان کے نام اعمال ہیں، اور ایک گواہ یومئذ تحدث اخبارہا وہ زمین ہے جس زمین کے اوپر گناہ کیا، اور ایک گواہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور یہ وہ گواہ ہیں جن گواہوں سے کوئی چیز بھلائی نہیں جا سکتی، مٹائی نہیں جا سکتی۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تاب العبد، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، انسى الله ذلك جوارحه ومعالمه وانسى الله ذلك الحفظ، اللہ فرشتوں کو بھی بھلوا دیتے ہیں اور اعضاء جوارح سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور وہ زمین جس زمین پہ گواہ زمین کو بنایا گیا تھا اس زمین سے ان نشانات کو مٹا دیتے ہیں، حتیٰ یلقى اللہ، حتیٰ کہ بندے کی ملاقات اپنے پروردگار سے اس حالت میں ہوگی کہ کوئی گواہی دینے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب گناہگار ہیں، بشر ہیں، گناہگار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتایا، اور پھر گناہ ہو جانے کے بعد ان گناہوں کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا۔ لو ان نہرا بباب احدکم، مجھے بتلاؤ کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے نہر غمر جار، ایسی نہر جو گہری ہو، ایسی نہر جس کا پانی جاری ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اس میں آدمی روزانہ 5 مرتبہ نہائے، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا لا، اے اللہ کے رسول اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذالک مثل الصلوات الخمس، یہ 5 وقت کی نماز کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا والذنوب، اللہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایک تو یہ کہ معراج کا مہینہ ہے، اگرچہ اس کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے، بعض میں رجب کا مہینہ آتا ہے، بعض کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ معراج ایک حقیقت ہے، معراج سے بڑی معراج کوئی نہیں ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم معراج منانے کا وہ طریقہ عرض کرنا چاہتے ہیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور وہ 5 گناہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ان گناہوں سے توبہ کرنا ہے مسلمان کی معراج۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے، اور رمضان مبارک کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے رجب کے مہینے سے، وہ دعا ہم مانگ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا برکتوں والا ہے کہ انسان کی بخشش کی نا امیدی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو معراج کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب